بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 اہم سوالات ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ مکتب عمل کی فیس کیسے چیک کریں کہ میرے اقامہ پہ مکتب عمل کی فیس کتنی آ رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں، گھریلو ملازمین ہیں، سائے خاص عامل منزلی وغیرہ ہیں، تو ان کے اقامہ کی فیس کتنی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو پرانی فیسیں اقامہ پہ ہیں، پچھلے کئی سالوں سے آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے، تو اس کی فیس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو سب سے پہلے آغاز کریں گے کہ مکتب عمل کی جو فیس ہے وہ آپ کی کتنے آئے گی اور کیسے چیک ہوگی۔ مکتب عمل کی جو فیس ہے وہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ کی کتنی آئے گی۔ پہلا سوال، آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی بھی مؤسسہ میں ہوتے ہیں، کسی فردی مؤسسہ میں ہیں، کسی شرکہ میں ہیں، کسی کفیل کے ساتھ ہیں، تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کفیل جو ہے وہ کس کیٹیگری میں ہے، اس کے پاس سعودی کتنے رجسٹرڈ ہیں، وہ خود اپنے کاروبار میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، اور جو مؤسسہ ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ اور اسپیشلی اس وقت ہم بات کریں جو موجودہ حالات چل رہی ہیں، اس میں تو ویسے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ بھائی آپ کی مکتب عمل کی فیس کتنی آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا، کہ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو چیک آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے، کوئی بھی ایسا اس کو چیک کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف کفیل کے سسٹم میں ہی آپ کا مکتب عمل آتا ہے، اور وہ کفیل ہی آپ کو بتا سکتا ہے، یا پھر کفیل کا آگے مکتب میں جو بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ سسٹم سے چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ آپ چیک کر سکتے ہیں، نہ میں چیک کر سکتا ہوں۔ آپ کو مکتب عمل کی فیس ایڈوانس میں پتہ ہی نہیں چل سکتی، اور اسپیشلی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں تو زیادہ ہی کچھ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھائی آپ کی فیس آنی کتنی ہے۔ ایک سوال کلیئر ہو گیا فیس کا، مکتب عمل کی فیس کا۔ دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں کہ ڈومیسٹک ورکرز جو ہیں ان کی فیس اقامہ کی کتنی ہے۔ تو ڈومیسٹک ورکرز یعنی گھریلو ملازمین جو ہیں، سائے خاص عامل منزلی ہیں، ان کے اقامہ کی جو فیس ہے وہ 600 ریال ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار 600 ریال ہے پھر مکتب عمل کی، تو مکتب عمل کی فیس نہیں ہوتی گھریلو ملازمین کی۔ گھریلو ملازمین کی صرف اقامہ کی فیس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو گھریلو ملازمین ہیں ان کا جو کانٹریکٹ ہے، ان کا جو عقد ہے وہ کیوا پہ نہیں ہوتا بلکہ وہ مساند پہ ہوتا ہے۔ تو گھریلو ملازمین کا سسٹم مختلف ہے، ان کے مکتب عمل کی فیس نہیں ہے، صرف اقامہ کی 600 ریال فیس ہے۔ اور اسی طرح جو ان کا کانٹریکٹ ہے وہ مساند پہ ہے، کیوا پہ نہیں ہے۔ باقی آپ کے اقامہ کے ساتھ کچھ فیسیں آ جاتی ہیں، جس طرح آپ پہلی بار اقامہ بنا رہے ہیں تو آپ کو میڈیکل کرنا ہوتا ہے، اس کی چارجز آ جاتے ہیں، یا پھر آپ اقامہ رینیو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پہلے اپنی انشورنس جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا پڑتی ہے، تو اس کی علیحدہ فیسیں ہوتی ہیں۔ یا پھر آپ اگر ٹرانسفر کرتے ہیں دوسری طرف تو ساتھ میں ٹرانسفر کی فیس آ جاتی ہے، پہلی بار 2000 ریال، دوسرے ٹرانسفر پہ 4000، تیسرے ٹرانسفر پہ 6000۔ اور اسی طرح اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے تو پہلی بار ایکسپائری پہ 500 ریال کا فائن ہے، اگر اس کے بعد پھر دوبارہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں 1000 ریال کا فائن ہے۔ تو وہ علیحدہ سے فیسیں آتی ہیں، لیکن جو اقامہ کی فیس ہے ڈومیسٹک ورکر کی وہ ٹوٹل 600 ریال ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو پرانا اقامہ آپ کا ایکسپائر ہے پچھلے کئی سالوں سے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے۔ آج کی ڈیٹ تک اگر آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آپ کے جو پرانے اقامے ہیں ان کی جو فیسیں ہیں ان کا ذمہ دار آپ کا نیا کفیل ہے، کیونکہ جب وہ آپ کا نیا اقامہ بناتا ہے تو اس چیز کا عہد کرتا ہے، آپ کا ٹرانسفر لیتا ہے کہ اس بندے کی جتنی بھی رسوم ہوں گے یعنی اس کی جو فیسیں ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو پرانی فیسیں اس کو بدقسمتی سے یہ جمع کروانا پڑتی ہیں، تب ہی جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جو نیا قانون آ رہا ہے 30 جون کے بعد، اس میں پرانی جو فیسیں ہوں گی وہ پرانے کفیل پہ چلی جائیں گی، نئے کفیل پہ نہیں ہوں گی۔ لیکن اب 30 جون کو ایک نیا سسٹم آ رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ کیا 30 جون سے فوری طور پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا پھر کوئی مزید ٹائم مل جاتا ہے کمپنی مؤسسہ کو کہ ٹھیک ہے جی آپ کو مزید مہینے کا یا 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے، اس کے اندر اپنے معاملات درست کر لیں، یا پھر اس قانون پہ فوری طور پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو 30 جون کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ اگر اس قانون پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یہ قانون جو ہے بہت ہی اہم ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے جو آزاد ویزا کے نام پہ کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو فائدہ تو ضرور ہوگا۔ لیکن آزاد ویزا پہ کام کرنا سعودی عربیہ میں جرم ہے، اگر آپ یہ جرم کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔